معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا، مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ حکومت وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی۔ پی ایس ڈی پی کے بعض منصوبوں پر تحفظات بدستور برقرار ہیں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے معاملے پر اہم ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ حکومتی ٹیم نے پیپلز پارٹی کو آئندہ وفاقی بجٹ پر بریفنگ دی۔ پی پی اور حکومت نے بجٹ پر مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,70,000 کی سطح پر آ گیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو امریکہ کے ساتھ بات چیت روک دیں گے، ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا انتباہ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کیا کہ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صہیونی حکومت اور امریکی افواج بخوبی جانتے ہیں یہ کھوکھلی دھمکی نہیں، ایرانی فوج جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تہران کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تصدیق۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے طویل عرصے تک مذاکرات سے انکار کیا، تاہم اب ایرانی حکام جوہری پروگرام ترک کرنے کے معاملے پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ کہا اپنا ہرمز کے مسئلے کا جلد قابل قبول حل نکل آئے گا۔ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے، جتنے ڈسٹرکٹس میں، جتنے تحصیلوں میں خود پہنچا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے، ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، نسلوں کا ساتھ ہے۔ گلگت بلتستان کو حق بھی دیں گے، نام بھی دیں گے۔ اسلام آباد کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جی بی کے مسائل کا حل وہاں کے عوام ہی ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ امیروں کو امیر تر بنانا ہی معاشی ترقی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب، کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیار دوسرے صوبوں کو ملے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بھی ملے۔ سازشیں کرنے والی جماعتیں ناکام ہوں گی۔ سندھ کا موازنہ کسی صوبے سے نہیں دنیا سے ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ دعا ہے کہ فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں اور خطے میں امن قائم ہو۔ نواز شریف ہوں جو کسی پہ تنقید کر کے، کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں۔ کسی میں پارٹی یا حکومت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوچھوں ان سے کہ آپ کو موقع ملا، آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا، نظر انداز کیا؟ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے، جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں۔ مجھے کیوں نکالا؟ آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا۔ ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو گلگت بلتستان کے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ کسی پر تنقید کر کے سیاست نہیں کرتا، کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں، ووٹ ملے نہ ملے۔ گلگت بلتستان میں سہولیات فراہم کروں گا۔ گلگت میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کا عوامی اجتماع سے خطاب، کہا کہ ہم نے موٹر وے کا جال ملک بھر میں بچھایا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ گلگت اور اسکردو میں پہلے 9 گھنٹے کا سفر تھا، اب 3 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی زیر صدارت جی بی کور کمیٹی کا اجلاس، اہم امور پر بات چیت۔ وفاقی بجٹ 5 کی بجائے 10 جون کو پیش کرنے کا امکان۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس کی ترمیم شدہ اسمبلی وزیر اعظم کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نئی اسمبلی صدر کے تحت اجلاس طلب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج ہونے والے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے لیے اہم معاشی اہداف مقرر۔ اگلے سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4% تجویز۔ حکومت نے آئندہ بجٹ میں عوام سے سرچارج کی مد میں سالانہ اوسطاً 2156 ارب روپے وصول کرنے کا پلان تیار کر دیا۔ زراعت کا ہدف 3.8%، صنعت 4%، سروسز کا 4.2% مقرر۔ صوبہ پنجاب 1450 ارب، سندھ کا ترقیاتی بجٹ 816 ارب روپے ہے، کے پی کا 564، بلوچستان کا 308 ارب روپے مقرر۔ دیگر مختلف وفاقی سرکاری ادارے 451 ارب روپے الگ خرچ کریں گے۔ مڈل کلاس تنخواہ دار طبقے سے حکومت نے 605 ارب روپے انکم ٹیکس وصول کیا۔ یہ طبقہ بری طرح پس رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر بیان، لکھا کہ بچوں کی تعلیم، بجلی، گیس کے بلز، مہنگا پیٹرول، ناجائز لیوی اور کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکسز لگائے گئے۔ علاج بھی مہنگا ہے۔ حکومتی اقدامات اور پالیسیز نے اس طبقے کا جینا محال کر دیا۔ کراچی میں شاہر فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 96 چالان کیے جو میٹرو پول سے ایئرپورٹ آنے والی سڑک پر ہوئے۔ 1 جون کو 11 کیٹیگریز کی سواریوں کے فیس لیس چالان کیے گئے، جن میں بڑی بسیں، کوسٹر، ڈبل کیبن، منی بسیں، منی ٹرکس، سوزوکی پک اپ ٹرک، وین اور واٹر ٹینکر شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 43 موٹر سائیکلز کے چالان کیے گئے۔ بلوچستان میں ٹرین واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 17 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ پاکستان کے امن، استحکام اور ترقی کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ کراچی میں اوباش افراد کی مسلح گارڈ کے ہمراہ بدماش کی انتہا۔ ٹیپو سلطان روڈ پر 2 ڈبل کیبن گاڑیوں پر سوار مسلح افراد کی کار سوار فیملی کو ٹکر۔ کار سوار فیملی نے ویڈیو بنائی تو ملزمان نے بہن بھائی پر اسلحہ تان لیا۔ مسلح افراد قریب سے گزرتی گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو مغلظات بھی بکتے رہے۔ بدماشی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں گاڑی کا نمبر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے سرجانی خدا کی بستی صدیق گوٹ کے قریب فائرنگ، 2 افراد قتل اور 1 شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اسی دوران عظیم لمبا نے فائرنگ کی۔ فائرنگ سے زخمی 70 سالہ کامل اور اس کا 28 سالہ بیٹا چل بسا۔ ایک بیٹا عادل زخمی۔ لاہور میں اجتماعی زیادتی کے بعد اسقاط حمل کے دوران گھریلو ملازمہ کی ہلاکت۔ ملزمان کے خلاف اجتماعی زیادتی کی FIR میں قتل کی دفعہ کا اضافہ۔ لڑکی نے موت سے پہلے ویڈیو بیان دیا کہ نومبر 2025 میں حاملہ ہونے کا پتہ چلا۔ مالکن کا بیٹا اور ڈرائیور 5 ماہ تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ پولیس کے مطابق مالکن کے دباؤ پر موت سے پہلے لڑکی نے عدالت میں بیان تبدیل کیا، صرف ڈرائیور کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ مالکان کو دوبارہ نوٹسز جاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔